لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطر لگانے کے آداب۔ پہلا ہے، دیکھیے، خوشبو کی دھونی لینا۔ یہ ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتے جا رہی چیز، یہ بالکل ختم ہوتے جا رہی، کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باضابطہ خوشبو کی دھونی لیتے تھے، جس سے ماحول خوشگوار ہوتا تھا۔ اس سے ہوتا یہ کہ منفی جو نیگیٹو تھاٹس آتے نا وہ ختم ہوتے، پازیٹیو تھاٹس آنا شروع ہوتے، یعنی منفی جو خیالات آتے نا وہ ختم ہوتے، مثبت خیالات آنا شروع ہوتے۔ تو یہ جو خوشبو کی دھونی یہ بہت بہترین چیز ہے، یہ ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے۔ اگربتیاں لگا کے چھوڑ دیتے جس سے بیماریاں بھی پھیل جاتے، اور پھر اللہ معاف فرمائے جس کو گلے کا انفیکشن ہے اس کو اور مسئلے ہو جاتے۔ تو یہ اگربتیاں نہیں، باضابطہ خوشبو کی دھونی لینا چاہیے۔ جیسا کہ عود ہے، خالی پلی وہ بیکار کے بعض رسم و رواج کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، خاص موقع پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یا پھر اسی طریقے سے عود کے باضابطہ ڈلے آتے جو کہ عرب وغیرہ میں ملتے، تو وہاں سے منگوا لینا چاہیے، بڑے اچھے رہتے، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈپلیکیٹ ہیں جس سے گلے بھی خراب ہوتے، پھیپڑے بھی خراب ہوتے، تو اچھی چیز لا کے لکڑی، عود کی لکڑیاں بھی آتی وہ بھی استعمال کر سکتے آپ۔ اس سے باضابطہ اس کے بنے ہوئے بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، آپ جو چاہے قسم اس کو استعمال کر سکتے، لیکن دھونی لینا چاہیے جس سے ذہن کو سکون ملتا۔ بعض مرتبہ جب پریشانی خوب رہتی نا، دماغ کام نہیں کرتا اور بہت ذہن پہ بوجھ محسوس ہوتا، تو اس وقت آپ خوشبو کی دھونی لے کر دیکھیے کتنا بہترین محسوس ہوتا، سکون دکھتا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، دلیل کیا ہے بھائی؟ ابن عمر عاشق رسول جن کو بولا جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، ابن عمر عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد کو دیکھے، حضرت نافع ان کو دیکھے، حضرت نافع حضرت عبداللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے دیکھے کہ ایک مرتبہ یہ دھونی لے رہے ہیں، عود کی دھونی، اور ایک مرتبہ اس عود کی دھونی کے ساتھ کچھ دوسری خوشبو بھی ملا لیے ساتھ میں، دونوں دیکھے وہ چیزیں، تو دیکھ کر پوچھے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ عود کی دھونی لی اور ایک مرتبہ ایک چیز ملا کر لیے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھونی لیتے ہوئے دیکھا کہ پیارے نبی ایک مرتبہ عود کی دھونی لیتے تھے، کبھی اس میں کوئی چیز ملا لیتے تھے۔ خیر، تو یہ سنت سے ثابت ہے، کرنا چاہیے گھروں میں۔ دوسرا دیکھیے، ممکن، اچھا اس سے فائدے بھی بہت ہیں، بہت فائدے ہیں، یہ جو مچھر وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتے، اسی طریقے سے جو بیکار کے کیڑے جو گھر میں پیدا ہو رہے وہ بھی چلے جاتے، اور الٹے سیدھے جو جراثیم گھر میں رہتے نا وہ بھی ختم ہو جاتے۔ بہت فائدے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2 دیکھیے، ممکن ہو تو مشک و عنبر استعمال کرنا چاہیے۔ امی جان، ہم سب کی جان جن پر قربان، آن بان شان سب کچھ ایک ان کے پیارے نام پر قربان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو عطر استعمال کرتے تھے وہ مشک و عنبر ہوتا تھا، جو سب سے بہترین عطر ہوتا تھا۔ عرب میں تو سب سے زیادہ مشہور تھا وہ، اب اللہ کے نبی عطر جو استعمال کرتے تھے بھاری استعمال کرتے تھے۔ نمبر 3، مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باضابطہ ایک حدیث ہے، شمائل ترمذی کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ایسا عطر لگائے کہ اس کی خوشبو کم ہو، البتہ اس کا جو نشان ہے وہ موجود ہو، وہ دکھائی دے، اور مردوں کے لیے کہ بھئی نشان تو کم ہو لیکن خوشبو زیادہ ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ عورتیں جو خوشبو لگائیں گے وہ کم والی ہونا، زیادہ مہکنا نہیں، زیادہ پھیلنا نہیں، بس یہ کہ بھئی دکھنا زیادہ لیکن خوشبو کم رہنا۔ اور مردوں کے لیے کہ بھئی زیادہ خوشبو والا لگانا چاہیے اور کم دھبے پہ اس کی نہیں دیکھنے چاہیے، یہ مسئلہ ہے بس۔ لیکن الٹا ہو رہا، عورتیں لگا لے کے باہر نہیں کر رہے تو پوری گلی مہک رہی۔ بعض کے تو مشہور ہے، انہوں یہ لگاتے ہیں وہ لگاتے، بلکہ تو بالکل غلط ہے۔ صرف اور صرف آپ کمرے میں زیادہ خوشبو لگا سکتے،
یعنی کمرے سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ میاں بیوی کا جو کمرہ ہے اس کمرے میں آپ زیادہ خوشبو لگا سکتے ہیں صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ باہر کے لیے آپ ضرورت سے زیادہ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ کتنی لگانا جائز ہے بھئی؟ بس اپنے جسم سے کسی کو بدبو محسوس نہ ہو، اپنے جسم سے کسی کو بدبو محسوس نہ ہو اتنی خوشبو لگانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ لگانا بالکل ناجائز، حرام ہے۔ ہاں مرد کے لیے ہے کہ بھئی وہ گھر ہو یا باہر ہو زیادہ خوشبو لگا سکتا، کیونکہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے کہ اس کے ایک تو اس کا بناؤ سنگار، دوسرا پھر یہ خوشبو یہ بہت بڑے فتنے کا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 4 دیکھیے، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا، یعنی حضرت امی جان ہم سب کی جان جن پر قربان، آن بان شان سب کچھ ان کے پیارے نام پر قربان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خوشبو لگاتی تو باضابطہ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ خوشبو گویا کہ سر اور داڑھی سے نکل رہی، یعنی اتنی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو سر اور داڑھی میں بھی خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ بھئی وہ تھرڈ کلاس عطر نہیں ہونا، مارکیٹ کے اندر جو انتہائی گھٹیا عطر ہے وہ لگا کر خود اپنی طبیعتیں خراب ہو رہے، وہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ خوشبو لگانے سے، خوشبو سونگنے سے جسم میں نشاط پیدا ہوتا، سوچ میں مثبت انداز پیدا ہوتے، مثبت سوچ پیدا ہوتی اور پازیٹیو تھاٹس آتے، یہ ہر مارکیٹ کے تھرڈ کلاس عطروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشک عنبر عود وغیرہ جو ہے نا بہترین عطر جو اصلی ہوتے ان عطروں کے بارے میں ہے۔ لیکن آج کل جو مارکیٹ میں 50 روپے میں 100 روپے میں 150 روپے میں جو عطر آ رہے تھے ڈبیوں میں، وہ لگانے سے دماغ کی بتی جلتی ہوئی بھی بجھ جا رہی اور دماغ اور پھر جا رہا، سر میں درد شروع ہو جا رہا، آدھے سر کی بیماری ہو جا رہی، بہت انتہائی نقصان دہ ہے وہ تیلا ملا ملا کے لگا رہے۔ تو یہ جو عطر کی جو فضیلت ہے وہ ایسے والے عطر کی نہیں ہے، یعنی جو جس سے اچھے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یہ عطر نہیں، جو مشک عنبر ہے عود ہے جو اصلی عطر ہے اس کے بارے میں ہے۔ خیر، اور جو سر کو لگانے کا داڑھی کو لگانے کا بھی وہی عطر کے بارے میں، اگر آپ یہ باہر کے مارکیٹ کے 150 کے 200 300 400 کے عطر لے کے آپ لگا لیں گے سر اور داڑھی کو تو آپ کے بال سفید ہو جاتے، کیونکہ اتنا اس میں الکحل وغیرہ ملایا جا رہا، تیل وغیرہ ملایا جا رہا، جس کی وجہ سے آپ کے بال ضرورت سے وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو جا رہے۔ تو اچھا والا عطر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیکار کے مارکیٹ کے لگانے سے اپنے بال خراب ہوتے۔ نمبر 5 دیکھیے، بیوی کا اپنے شوہر کو خوشبو لگانا، یعنی جو میاں بیوی کا جو معاملہ ہے تو بیوی اپنے شوہر کو خوشبو لگا سکتی۔ امی جان ہم سب کی جان جن پر قربان، آن بان شان سب کچھ ان کے پیارے نام پر قربان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حرام کی حالت میں آنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی۔ تو یہ ثابت ہے یعنی بیوی اپنے شوہر کو خوشبو لگا سکتی۔ نمبر 6 دیکھیے، ہتھیلی میں عطر لے کر ہتھیلی میں رگڑنا، پھر کپڑوں کو داڑھی وغیرہ جو اصلی عطر کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں اصلی عطر رہا تو، ورنہ تو بیکار کے طرح لگا کر داڑھی وقت سے پہلے سفید ہو جاتی، آپ 30 کے رہتے ہوئے 60 کے دکھتے آپ اگر پہلے سے لگا لیتے ہیں تو خیر، تو کپڑوں کو وغیرہ لگانے سے پہلے کہ پہلے ہتھیلی میں لے کے بعد عطر لگا لینا، ڈائریکٹ عطر لے کے لگانے سے دھبے ہو جاتے، اسی جگہ عطر رہ جاتا، تو آسان طریقہ ہے کہ بھائی لے کے یا ادھر کونے میں لگا لینا چاہیے، لگا کر اس کو اچھے سے رگڑ لینا چاہیے۔ پورا لگانے سے بعض مرتبہ کھانے وغیرہ کھاتے نا تو مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ اتنے اصلی عطر آ رہے ہیں، اگر اصلی عطر رہا اس کے ساتھ اگر کھانا کھا بھی لے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے نا، ہاتھ کو لگے اور آپ پھر بھی کھانا کھا لیے، ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو نہیں جاتی اس کی، کھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے پیٹ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو تھرڈ کلاس عطر آ رہے، اگر اس کے ساتھ اگر آپ بغیر کسی صحیح دھوئے کے ہاتھ کھا لیے تو آپ کے پیٹ میں بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ کہ بھائی ادھر مت لگایا کرے، کیونکہ کھانا وغیرہ کھاتے کونے میں لگا لیں، جو کہ تھرڈ کلاس عطر آ رہے لگا لے کے اس کو اچھے سے رگڑ لے کے اس کے بعد کپڑوں پہ ملے تاکہ خوشبو اچھے سے پھیل سکے۔ اور عطر کی خصوصیت ہے کہ اس کو جتنا آپ لگڑو گے اس کی اصلی خوشبو نکل آئے گی، اصلی عطر رہا تو، پھگٹ کے رہتا وہ کون سا بھی رگڑو نہ رگڑو بیکار ہی رہتا۔